أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان لہم جنات تجری من تحت الانہار، بے شک ان کے لیے باغات ہیں جن کے سامنے سے نہریں چلتی ہیں، کلما رزقوا منہا، جب کبھی اس میں سے رزق دیے جائیں گے، من ثمرۃ، پھل بطور رزق کے، تو قالوا ھذا الذی، کہیں گے کہ یہ وہی ہے، الذی رزقنا من قبل، جو رزق ہمیں اس سے پہلے دیا گیا ہے، واتوا بہ متشابہا، اور اس سے ملتا جلتا دیا جائے گا، ولہم فیہا ازواج مطہرہ، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ جوڑے ہیں، وہم فیہا خالدون، اور اس جنت میں وہ ایمان والے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بھئی اللہ تعالیٰ جہاں پر قادر مطلق ہیں اور مالک کل جہان ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم اور غفور الودود بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آرڈر دے، یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس طرح چلو، اس طرح رہو، اس طرح کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی غفور الرحیم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بندوں کو جنت اور جہنم، جنت سے ڈراتے ہیں اور جہنم سے ڈراتے ہیں، اور جنت کا اللہ تعالیٰ انعام بیان کرتے ہیں۔ جہاں پر بھی قرآن پاک کے اندر آپ دیکھیں گے کافروں کا تذکر آئے گا، ان کی سزاؤں کا ذکر آئے گا، وہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے انعامات کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور غفور الرحیم ہونا ہے کہ بھئی ایسے نہ سمجھنا کہ وہ تو مالک ہے، بس اگر تم اچھے کام بھی کرو پھر بھی تمہیں جو ہے کوئی پوچھے گا نہیں، بلکہ تمہارے اچھے کاموں کا اجر اور ثواب دیا جائے گا۔ اسی لیے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ کرنے کے بعد آج کی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، آپ بشارت دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے کام کیے۔ صرف ایمان جو ہے وہ جنت کے اندر جانے کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ضروری ہیں۔ باقی یہ ہے کہ صرف اگر ایمان ہو اور اچھے کام نہ ہو تو ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے نکل کر جنت کے اندر چلا جائے گا۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف اگر ایمان ہے تو وہ کوئی کام کا نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں دے گا، نہیں، ایمان فائدہ ضرور دے گا، لیکن اپنی سزا بھگتنے کے بعد پھر جنت میں جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو دونوں چیزیں ضروری ہیں بھئی، ایمان بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی۔ اعمال صالحہ سے مراد یہ ہے نماز ہے، روزہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور اسی طرح اچھے اخلاق ہیں، اور اسی طرح یہ بری عادات کو چھوڑنا، برے کاموں کو چھوڑنا، زنا، سود، شراب، جوا، اس طرح کی جو بری چیزیں ان سب کو چھوڑنا، یہ بھی اعمال صالحہ کے اندر داخل ہے۔ تو بھئی ہوگا کیا کہ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تو ان ایمان والوں کے لیے باغات ہیں جن کے سامنے سے نہریں کیا ہوگی؟ چلتی ہوں گی، نہریں بہتی ہیں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، جب کبھی ان کو رزق کے طور پر پھل دیا جائے گا تو قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو اس سے پہلے دیا گیا ہے۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں بھائی۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جنت کے اندر جب جنتیوں کو پھل دیا جائے گا وہ اسی طرح کا پھل ہوگا، یعنی اس کی شکل و صورت، بناوٹ جس طرح دنیا کے پھلوں کی ہوتی ہے۔ مثال وہ کیا ہے کہ آم کھانا ہے تو اس طرح کا آم آ جائے گا، اور اگر وہ کہے کہ جی میں نے سیب کھانا ہے تو اسی طرح کا سیب آ جائے گا۔ تو وہ کہیں گے کہ من قبل واتوا بہ متشابہ، یہ تو اس سے ملتا جلتا ہے پہلے سے جو دنیا کے اندر کھاتے رہے ہیں، لیکن اس کا مشابہت شکل کے اعتبار سے تو ہوگی لیکن ذائقے کے اندر اس طرح کا نہیں ہوگا۔ ان کا ذائقہ اس کے جو ہے بالکل برابر نہیں ہے، اس کی مٹھاس کے برابر نہیں ہے، اس کی لذت کے برابر نہیں ہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جنت کے اندر ایک مرتبہ وہ سیب کہے گا سیب کھانے ہیں،
تو دوبارہ کہے گا آم کھانے ہیں، تو اس آم کی شکل بھی سیب جیسی ہوگی، یعنی اس سے ملتا جلتا پھل دیا جائے گا۔ وہ کہے گا کہ اس سے پہلے تو میں نے یہ کھایا ہے، اب پھر وہی دے دیا گیا ہے، تو کہا جائے گا شکل کے اعتبار سے اسی طرح کے، لیکن ذائقے کے اعتبار سے یہ اس سے کیا ہے، مختلف ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ بھی ہوگا کیوں اس طرح کہ بھی دنیا کے پھلوں جیسے پھل ملے، یا یہ ہے کہ جو پہلے پھل دیا گیا اسی طرح کا جو ہے اس کی ہم شکل پھل دیا جائے۔ تو ایک تفسیر میں نے پڑھا، لکھا ہوا تو یہ بھی بطور لذت کے ہوگا، بطور جو ہے جیسے مزے کے طور پر ہوگا، جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے نا، ایک چیز ہو، کسی کے ساتھ محبت ہو، پھر وہ کوئی چیز دوسری مانگے تو اس سے ملتی جلتی چیز اس کو دے دی جاتی ہے، اس سے جو ہے اس کی محبت بڑھتی ہے۔ تو اسی طرح بطور مزاح کہہ لیں کہ بطور مزاح اور بطور محبت کے اللہ تعالیٰ اس سے ملتا جلتا پھل عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے اس جنت کے اندر پاکیزہ جوڑے ہوں گے، یعنی پاکیزہ بیویاں ہوں گی بھائی، ٹھیک ہے نا جی، مشک و عنبر سے بنی ہوئی ہوں گی۔ باقی احادیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی جو ہے حور دنیا کے اندر جھانک لے تو اس سے سارا یہ عالم جو ہے روشن ہو جائے، اگر وہ تھوک دے تو کڑوے سمندر میٹھے ہو جائیں، ٹھیک ہے جی، اور ان کے اوپر 70 جو ہے وہ لباس جو ہے قیمتی قیمتی قسم کا چڑھا ہوا ہے، اور وہ بھی بہت اس طرح کی تعریفات یعنی کہ حدیث کے اندر آتی ہے۔ لیکن اگلی بات یہ ہے کہ ان کا حسن اپنی جگہ پر ہے، لیکن دنیا کی جو ہماری بیویاں ہیں اور نیک بیویاں جو ہیں وہ ان حوروں سے بھی کئی گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی، ٹھیک ہے نا جی، ان کی وہ سردار بنی ہوئی ہوں گی۔ تفسیر میں لکھا ہوا تھا کہ وہ حوریں ان سے پوچھیں گی دنیا والی ہماری بیویوں سے کہ بھئی ہم جو ہے وہ مشک و عنبر سے بنی ہوئی ہیں، ہم زعفران سے بنی ہوئی ہیں، ہمارا حسن اتنا نہیں ہے جتنا تمہارا حسن ہے، وجہ کیا ہے، کیوں تم اتنی خوبصورت ہو؟ تو وہ کہیں گی لصلاتنا و صیامنا، کہ ہم دنیا کے اندر نمازیں پڑھتی تھی اور ہم دنیا کے اندر روزے رکھتی تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کو دنیا والی عورت کو حسن وہاں پر اس لیے زیادہ ملے گا کہ اس نے دنیا کے اندر مشقت زیادہ برداشت کی ہے، اس کی مشقت کی زیادتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو حسن بھی زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اور وہ عورت جس کا خاوند، بھائی یہ بتانا بھی چاہیے بچیوں کو اور اپنی گھر والیوں کو، جس کا خاوند دیندار ہو، نمازی ہو، اور وہ عورت اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے، اس کو کھانا پکا کر دیتی ہے، اس کے کپڑے دھوتی ہے، اس کو استری کرتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور اس طرح جو اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اس کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتی ہے، تو جتنا اس مرد کو مسجد کے اندر آ کر نیکیوں کا ثواب ملتا ہے نا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب، جمعہ پڑھنے کا ثواب، یا اسی طرح باہر جنازوں کے اندر جانے کا ثواب، وہ سارا کا سارا ثواب اللہ تعالیٰ اس عورت کو بھی عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر عورتوں کو اس انداز کے ساتھ سمجھایا جائے بھی، اس طرح باتیں کی جائے، تو میرا خیال ہے کہ عورتیں لڑائی جھگڑا یا مقابلہ نہیں کریں گی۔ جب ہم صرف حاکمانہ انداز اختیار کرتے ہیں نا، مقابلہ کرتے ہیں، عورت مرد کو جو ہے وہ اپنے کیا کہتے ہیں غلام بنانے کے چکر میں ہوتی ہے، مرد عورت کو جو ہے باندی بنانے کے چکر میں رہتا ہے، تو پھر لڑائی جھگڑے فسادات ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی اگر ترغیبات دی جائیں تو امید ہے کہ عورتیں زیادہ سے زیادہ عزت اور احترام کریں گی۔ تو ان عورتوں کا حسن جو ہے وہ اس سے جنت کی حوروں سے بھی بڑھ کر ہوگا، لیکن اس وقت جب یہ اعمال صالحہ کریں گی، نیکی کریں گی، اپنے خاوندوں کی خدمتیں کریں گی۔ باقی بھئی دنیا کے اندر آدمی کے پاس جتنا بھی مال آ جائے نا، ایک ڈر ضرور لگا رہتا ہے کہ یار یہ ختم نہ ہو جائے، یار یہ کوئی جو ہے وہ اس کو کوئی مسئلہ نہ بنے، کوئی آفت نہ آ جائے، کہیں پھنس نہ جائے۔ اور ہوتا بھی ایسی ہے، کئی مربوں کے مالک ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کو ایک چھوٹی سی بیماری لگتی ہے، سارا مال اسی بیماری کے اندر چلا جاتا ہے۔ کئی جو ہے وہ کروڑوں روپے کے مالک ہوتے ہیں، ایک بیٹا جو ہے وہ نااہل آتا ہے، وہ سارا کا سارا جو ہے باپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ بیچ کر یا اس طرح غلط کاموں کے اندر لگا کر پھر وہ جو ہے غریب اور جو ہے بھیک مانگنے پر آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا کے ڈر ہے، دنیا کے اندر ڈر اور خوف رہتا ہے کہ بھئی یہ مال ختم ہو جائے گا، یہ میری کوٹھی اور بنگلہ جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن جنت کے اندر جا کر اللہ تعالیٰ یہ ڈر بھی ختم کر دیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ سارے کے سارے انعامات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ تو بھئی جب انعامات ہمیشہ کے لیے ہیں تو اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اچھے کام کریں، نیکی والے کام کریں، نماز کا جو ہے وہ پورے دھیان کے ساتھ، پورے خیال کے ساتھ، آداب کے ساتھ، مسجد کے ادب کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے نا، اپنی اولاد کی فکر کریں کہ اپنی اولادوں کے اندر ہماری یہ دین منتقل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔